پارہ 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 40۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس سے چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ دیکھا تھا، یہاں آیت نمبر 40 کا یہاں دیکھا تھا ہم نے۔ الم تعلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یعذب من یشاء ویغفر من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے؟ وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں پر کتنی بڑی بات بتائی گئی ہے کہ آسمان اور زمین کی ملکیت، اس کے ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے بخش دے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قدرت کا مطلب ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں سارے پاورز ہوں، جو جب چاہے جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے، جس کی چاہے رسی کھینچ سکتا ہے، جس کو چاہے جب سزا دے سکتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہیں بھی آگ لگ جاتی ہے، کبھی بھی کہیں بھی کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے، زمین دھسا دی جاتی ہے، لینڈ سلائیڈ ہو جاتی ہے، کہیں فلڈ آ جاتا ہے، کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ پکڑ ہوتی ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے انسان کو سزا دیتے ہیں، جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو اس طرح سے اللہ کا غضب اترتا ہے زمین پر، اور اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں اللہ کا غضب ہوتا ہے، اللہ کا غصہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ایک حد تک ظلم دنیا میں برداشت کر سکتا ہے، اس کے بعد اس کو بندے کو پھر سزا ملتی ہے تو اس کی رسی کھینچ لی جاتی ہے جب حد سے زیادہ ظلم دنیا میں بڑھنے لگتا ہے۔ پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 74 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا، کیا بھلا نہیں، یتوبون، وہ توبہ کریں گے، اللہ اللہ کی طرف، وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور وہ بخشش مانگیں گے اس سے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، وہ تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اب بھلا نہیں وہ توبہ کریں گے اللہ کی طرف؟ یعنی اللہ کے پاس ساری بادشاہی، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کہ وہ ابھی بھی اللہ سے توبہ نہیں کریں گے اور اپنے گناہوں میں بڑھتے جائیں گے اور اس سے بخشش نہیں مانگیں گے، جبکہ اللہ تو اتنا زیادہ بخشنے والا اور اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم نے اتنی ساری آیتیں پڑھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ کیا ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کے لیے بخشش نہیں مانگیں گے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح نہیں کریں گے اور اللہ سے بخشش کی طلب نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے؟ تو یہ ایک طرح کا شکوہ ہے اللہ کی طرف سے کہ کیا لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ سے بخشش نہیں مانگیں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کہ اللہ کی پھر فرما برداری کی طرف لوٹ آنا، اللہ کے راستے پر۔ اگر آپ صراط مستقیم پہ چلتے چلتے وہاں سے بھٹک گئے ہیں، یا کبھی صراط مستقیم پہ چلے ہی نہیں ہیں، آپ شیطان کی راستے پر چل رہے ہیں، لیکن آپ کو احساس ہو، آپ کو قرآن کی آیتیں سنائی جائیں، آپ کو کیسے بھی احساس کروا دے اللہ تعالیٰ، کوئی مصیبت آ جائے جس سے آپ کو احساس ہو جائے کہ ہاں میں نے غلطی کی، اور آپ وہاں سے پلٹ جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اور آپ کو وہ دوبارہ سے صراط مستقیم پہ لے آئے گا۔ یا اگر آپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، شیطان کے راستے پہ تھے، تو وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے گا، صراط مستقیم پہ لے آئے گا۔ تو دونوں ہی پاسبلٹیز ہیں اس میں۔ حدیث، مفہوم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اللہ عزت اور بزرگی والا رات کو اپنا ہاتھ دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گناہ گار توبہ کریں، اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کو تاکہ رات کے گناہ گار توبہ کر لیں، اور اللہ اسی طرح توبہ قبول کرے گا یہاں تک کہ آفتاب نکلے مغرب سے۔ مغرب سے آفتاب کب نکلے گا؟ جب قیامت آئے گی، سورج طلوع ہوگا ویسٹ سے، تب تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اس سے۔ اور یہاں شکوہ ہے اللہ کا کہ کیا ابھی بھی لوگ توبہ نہیں کریں گے؟ اتنا سب کچھ پڑھنے سمجھنے کے بعد بھی، سب دیکھنے کے بعد بھی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کیا انسان توبہ نہیں کرے گا؟
تو یہاں جتنی بھی 6 پارے کی آیتیں تھیں وہ ہم نے پڑھی الحمدللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہماری مغفرت کرے۔